اگر میں نے کی ہے نا مرزا قادیانی کے لٹریچر پہ یا اس کے خلاف کام کرنے پہ مجھے کیوں اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی؟ وجہ یہ ہے کہ کرسچن اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، نہیں نا سپورٹ نہیں کرتے عوام آپ سننا کو. نہیں چاہتی. صحیح بات کر رہے ہو آپ. جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مسلمان اور ایک کرسچن کا صرف ایک چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہے کہ بھائی یسوع مسیح کی موت صلیبی موت ہوئی ہے. اگر وہ صلیبی موت کو مان لینا اگر، تو ان کا اور مسلمانوں کا اور کرسچنوں کا آپس میں ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ اختلاف آ کے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جو سورہ عمران کی 3:55 ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا. وہ صلیبی موت کو نہیں مان رہے. یہ تو وہ فرقہ ہے کہ جنہوں نے آ کے مطلب کرسچینٹی کو تو بالکل دفن کرنے کی کوشش کر دی ہے آ کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. دفن کرنے باتوں سے تو انہوں نے بچے بھی پیدا کر دیے. تسی یہ ویکھو کہ مرزا قادیانی اگر تھوڑا ٹھہر کے سوچ کے کام کردا نا تسلی دے نال تے ہو سکدا اینو انی پکڑائی. انہیں ہر کام کیتا بہت جلد بازی دے وچ نا. ہاں میں تو ہن تسی ویکھو کہ سیدھا اگر یہ کہہ دیندا نا کہ حضرت عیسیٰ جناب اتوں بچے نے، سلیب دے اتنے چڑھے کوئی نہیں نے، سلیب تو حضرت عیسیٰ نو چھٹکارا دیتا تے اللہ نے انہوں نے کشمیر وال کلاتا تے چلو پھر مسلمان کو تھوڑا بہت اینو جان بخشی کر دیندے. انہیں پہلا سلیب دے اتنے چڑھایا ہے. ٹھیک ہے. اتنے سارے کل بھی لگے نے، انہوں نے کوڑے بھی لگے نے، انہوں دے اتنے سبو شتم بھی ہویا ہے، انہوں نے زدوکوب کیتا گیا ہے. پھر اینڈ دے وچ کی ہو گیا جی وہ بے ہوش ہو گئے نے. اچھا جدو مسلمان کہنا کہ جی وہ حضرت عیسیٰ جڑے سن وہ آسمان تے چکے گئے تو کہیں گے اچھا رومی ایڈے پاگل سن کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ دی جگہ کسی اور بندے نو سولی چاڑ دیتا. اچھا اوتھے رومی پاگل ہو جاندے نے تے بھئی تہاڈے ہی رومی سیانے ہوندے اندر نے، اوتھے نہیں رومی پاگل ہوندے کہ ایک بے ہوش بندے نو تھلے انہوں نے لا لیا. ہاں جی ہاں کرو جی عامر بھائی کافی دیر ہو گئی. اپنا جوزف بھائی کل والی انصر رضا مربی کی آڈیو آپ تک پہنچی ہے جس میں اس نے بڑا برا بلا کہا ہے کرسچنز کو؟ کل میں نے سنا تھا حسینی صاحب اس کی آڈیو چلا رہے تھے انصر رضا مربی کی. یہ والی تو نہیں ہے میرے پاس، 3-4-5 دن پہلے کی پہنچی بھی ہے. میں نے عامر بھائی کو بھی پہنچائی تھی. وہ مناظرے کے بعد نا انہوں نے چوڑا اور گالیاں گولیاں نکالنی شروع کی، بڑی گالیاں نکالی ہیں کل اس نے بھی، انصر رضا مربی نے بھی. وہ سنی بھی میں نے. اچھا یہ کہہ رہا تھا نا برمپٹن کے اندر پادری گئے ہیں اور اس نے کوئی وہاں پہ کروایا تھا، کیا اس کا نام ہے، کوئی ایک ایگزیبیشن کروایا تھا جیزس از ان انڈیا. بہت پرانی بات ہے. ایگزیبیشن ہوا ہے وہاں پہ برمپٹن سٹی کے اندر کینیڈا کے اندر. یہ کہہ رہا ہے کہ جی پادری اندر نہیں گئے. آپ ویڈیو دیکھیں او ساریاں بیبیاں تے بندے او اندر پہنچے نے پادری صاحب دے نال. پادری شاید ایلبرٹ مائیکل کر کے کچھ نا ہے انہاں دا. وہ سارے بندے اندر لے کے گئے نے انہاں دے ایگزیبیشن ہال دے وچ تے انہاں نے لتاں ماریاں نے انہاں دے بینراں نو. وہ ویڈیو حالے تک موجود جے. یہ کہندا ہے وہ اندر نہیں سن پہنچ چکے، اندر نہیں سن آئے. انہاں پتر تہاڈی اوتھے ردے قادیانیت کر کے آئے نے. وہ جی کرو گل کسی اور نے کرنی ہے. چلو جی آپ اپنا خیال رکھنا. تھینک یو جی جوائننگ کرنے کے لیے مجھے. پھر آپ سے بات ہوگی کبھی. اچھا عامر بھائی میرا سنیا صرف ایک پہنچا دو. میں رانا راشد صاحب واسطے 2-3 دن دا آ رہا کہ انہوں نے کیا سی کہ اللہ دا پتر جڑا کہنا ہے وہ جائز ہے، وہ استعارہ دے رنگ چ. بس میں انہوں نے کوئی بیان لینا سی تے نال کوئی حوالے حوالے اگر دے دیں تو مہربانی تاکہ کل نو سکا دیانی نو حاصل. پہلے وہ جوزف بھائی وہ پہلے ہی مسا بچے نے راتی ہسپتال پہنچ گئے سن تے تساں مینوں لگدا ہے انہاں نوں مارن دے چکراں چ. آہو کی ہارٹ اٹیک ہون لگا سی انہاں نوں؟ راتی ہسپتال پہنچے گئے سن. اوہ نہیں میں کہہ رہا ہارٹ اٹیک ہون لگا سی. وہ آندے نے ہاں جی ہارٹ اٹیک ہون لگا سن راتی. کسی نے الزام لا دیتا ہے تیری وجہ تو مرزا صاحب دی تین ہو رہی ہے. بڑی ماری گل ہے. لیکن بہرحال ہارٹ اٹیک تو مینوں یاد آ گیا کہ تسی یہ کتاب پڑھو نا. یہ رانا راشد کون ہے؟ مونے دا بھرا تے نہیں چھوٹا؟ نہیں پتہ نہیں میں تھانوں بعد دسنا کیونکہ وہ دا نام بھی راشد ہے نا، وہ بھی رانا میں. او رانا زاہد دا؟ آہو نہیں انہاں دی تے ساریاں دی فوٹو میرے کول ہے. اچھا یہ کون ہے رانا راشد؟ یہ ہور ہے. ہاں یہ بھی رانا ہے. یہ دی تصویر انہاں بھراواں پنجاں چ چھیاں چ کسے نال نہیں ملدی ہے.
ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਬਰੂਦਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੋਂ ਮੁੰਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਵੇ, ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ, ਇਹ 6 ਭਰਾ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ, ਆਹੋ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਠੀਕ ਹਾਈ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਦਾ ਵੇ, ਮੁੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਦ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੇ ਮੁਰੱਬੀ ਇੱਥੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਯੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ। हाँ हाँ वो यंग है। राशि साहब ऐसे तो काफी प्रीटी टाइप ने, काफी ब्यूटीफुल ने। नहीं फिर ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। On 25th May, after spending the whole day writing Pegame Sulah, he went out for a walk as usual. In the evening, when return, he fall ill and his digestive system was affected. Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah was informed and he sent a suitable medicine, but it did not work. At about 11 o'clock, he had a bowel motion. Mirza Sahab nu 11 baje ek bowel motion hoya hai, which made him very sick. Immediately, Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah and Hazrat Maulana Nuruddin were called. Some tonic were administered, and as it was believed that the illness was brought on due to intense work and sleep would bring relief, the physician retired to the resident, but between 2 and 3 a.m. he passed another big loose motion which caused so much weakness that no pulse could be detected. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੱਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੱਟੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੱਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਰਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿसकी तरफ देखते हैं वो उसके लिए शफा का मूजब बन जाते हैं। तो सब तो ज्यादा तो सबूई ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ
ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਮਿਰ ਹਕ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਰਾ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ 1122 ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜੈਸੇ ਲੋग बैठे हैं, उन्होंने आख्या ना असा उस बंदे दी रिस्पेक्ट करनी है ते उस बंदे नू अहमदी समझना है जेड़ा खिलाफत दे झंडे दे थल्ले ठुमके ला रहा, जेड़ा खिलाफत दे झंडे दे थल्ले नहीं ना ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ। हाँ जी ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਜਰ ਵੇਖੋ, ਕੰਜਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਖਲੀਫੇ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਖਲੀਫੇ, ਮੁਰੱਬੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੂਰ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ख्वाब ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਸੀ ਨਾ कि मैं जंगल में देखता हूँ कि सूअर और बंदर मेरे इर्द गिर्द है। ये सारे सूअर और बंदर ने, क्योंकि इन्होंने ते मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने मिर्जा साहब नू रसूल पाक सल्लम दे आमने सामने खड़ा कर दिता। खिलाफत ते हुंदी साहिब शरीयत नबियां दी, ते वो कुत्ते दे हिंसे ते आप भी मरिया ते मरदई भी सारे कुत्ते दी तरह मर रहे ने। मरदई ये सोचते नहीं है ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਸੇਕਿਆ ਲੱਗ ਸਮਝ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ 52 ਵਾਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 52 ਦਾ। ਐਸੇ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਉਸਕੇ ਪੜਖੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਕੱਲਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਵੇ, ਕੱਲਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਦ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲੀ ਵੰਜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ।
اے اگو پھر مرزائیاں مربیاں دا جواب ہوندا کتے کو کہ نستے نہ گو. اچھا میں نا جدہ نواں آیا نا اکبر خان جی ظاہر میں ادھر جڑا ہے مرزے دے خلاف بڑا گالی کردا اے پھر میں اتھائی انہاں دے قابو میں آواں نا ہن میرے کول کوئی ایڈا کوئی زیادہ علم تا ہے نہیں میں نہیں مرزائیاں دے تو خلاف ہیں لیکن لجنا دے تو خلاف نہیں ہے. اچھا گل تو سنو. اچھا اے جڑی جات میں نپن دی کوشش کرن میں انہاں نے کہا ٹھہرو میرے کول حوالہ ہے قسم رب دی حوالے دا نام ہے مرزائی چپ. نہیں وہ اصل ہے نا برادر دے تے بہ کے نا امر نذیر دے نال بہ کے تینوں بھی سمجھ لگ گئی حوالیاں دی اے وجہ وے. نہیں ہون تا ہے نہ ہون تا الحمدللہ ہون تا حوالے میرے کول تو آگا رج نہیں تے ایویں کئی گل کرے نا تے اے میں پکڑن دی کوشش کرے نا تے میں نا میرے کول حوالہ ہے. اچھا نہیں رہنے دے یار کوئی اور بات کرتے ہیں. یعنی کہ ایک دن طلت مسرورہ نہیں ہاں جی جڑا برا دی بیوی لے کے نسے ہوئے آئی بھرجائی لے کے نسے ہوئے ہاں او نا او میں دے اگو حوالہ ایک وہیں کے پڑھیا پتا ہے اے میرے جڑے ہوئے ہاتھ ویکھ لے خدا دا نا یا اے حوالے دا میں تن جواب دینا قسم چوک کے وہیں کہ آج تو بات ہے کہ مرزا صاحب دا حوالہ نہیں برات دے پڑھنا یعنی کہ اتنے ڈرے ہوئے نہیں. اچھا انہوں کدی پوچھے نہیں ہو کہ بھرجائی لے کے کیوں نسے آن نہیں ہو کہ بھرجائی لے کے کیوں نسے آن کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. ایم ٹی والوں نے پوچھ لیا آواز میں صحیح جا رہی ہے. بس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں جو دین ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے دین کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کسی بھی معاشرے میں یا قوم کی ترقی جو ہے اس کا دار و مدار زیادہ تر اس قوم کی عورتوں پر ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کی تعداد عموماً مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اگر عورتوں کے معیار بلند ہوں گے تو نئی نسل زیادہ بہتر طور پر پروان چڑھنے والی ہوگی اور اپنی قوم کی روایات اور علم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والی ہوگی. یہی حال دین کے معاملے میں ہے. اگر عورتوں میں مذہب کی تعلیم ہوگی اور دین کے مطابق عمل کرنے والی ہوں گی تو اگلی نسل میں بھی دین رائج ہوگا اور انہیں مذہب سے دلچسپی پیدا ہوگی. اس لیے اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. اس بارے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں لیکن جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. میں مردوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور انہیں دین سکھائیں اور عورتوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں
اور اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کریں. اس احساس کمتری میں نہ رہیں کہ اسلام نے آپ کو کوئی کمتر مقام دیا ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو ایک بڑی حیثیت دی ہے. ماں کی حیثیت سے اس کا ایک مقام ہے، بہن کی حیثیت سے اس کا ایک مقام ہے، بیوی کی حیثیت سے اس کا مقام ہے. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عموماً یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ عاشرہن بالمعروف، یعنی عورت کا ایک مقام ہے، اس لیے اس کی قدر کرو اور بلا وجہ بہانے بنا کر اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے یا جذباتی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اس سے حسن سلوک کرو. یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل چل رہی ہے، کیونکہ ہر انسان کو تمام حالات کا علم نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بعض معاملات میں زیادتی کر بھی جائیں تو جائز ہے، اور وہ اسے یہ کہہ کر جائز قرار دیتے ہیں کہ عورت نے فلاں قصور کیا، اس وجہ سے پھر وہ گناہ گار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ کے الزام تراشی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو، اور بعض معاملات میں عورتوں کو غلط سمجھتے ہو، اور اس وجہ سے انہیں سزا دینے یا ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند بھی کرو تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی رکھ دے. اس لیے ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے جذبات سے کھیلنے کا بہانہ نہ بناؤ اور انہیں تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند کر رہا ہو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر عورتوں میں کوئی معمولی غلطیاں دیکھو بھی تو انہیں آرام سے سمجھاؤ اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اگر تمہارے نزدیک عورت نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر مردوں کو ان کے مقام کی وجہ سے فرمایا ہے کہ صرف تمہارے ہی جذبات نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے بھی جذبات ہیں، ان کا خیال رکھا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جیسے جذبات رکھنے والی بیویاں بنائی ہیں. بس مردوں کو یہ تلقین فرما دی کہ بلا وجہ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں سے بدکلامی نہ کرو، ترقی نہ کرو یا بدسلوکی نہ کرو. وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی تمہارے جیسے جذبات ہیں، انہی سے تمہاری نسل چل رہی ہے. اگر تم ان کو بلا وجہ صدمات پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل ہی تمہارے خلاف ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے، میرے پاس کئی ایسے معاملات آتے ہیں جن میں مرد کے ظلم کی وجہ سے جبکہ عورت اطاعت اور فرمانبرداری دکھانے والی بھی ہو، مرد اپنی خواہشات کی تکمیل یا اپنی انا کی خاطر بعض دفعہ زیادتی کر جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر اولاد پر برا اثر پڑتا ہے، اور عورت پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے اولاد اپنے باپ کے خلاف ہو جاتی ہے. پھر ایسے باپ شکایت کرتے ہیں کہ عورتوں کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے، حالانکہ پہلا قدم تو انہوں نے خود اٹھایا ہوتا ہے. اگر عورت نے غلطی کی بھی تھی
تو مرد کا کام تھا کہ پیار اور آرام سے سمجھاتا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا اور یہ خیال رکھتا کہ ہم نے آئندہ نسل کو سنبھالنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھو اور بلا وجہ ان پر الزام تراشی کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح یہ نہیں کہ سارا الزام صرف مردوں پر ہی آتا ہے، بعض عورتیں بھی ایسی ہیں جو بلا وجہ شکوے شروع کر دیتی ہیں اور اپنے حق اور جذبات کا بہانہ بنا کر گھروں میں لڑائی ڈال رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے تو بعض دفعہ عورتوں کی غلطی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو فرمایا کہ تم دونوں کے جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی قدر کرو۔ بس ایسی عورتوں کو بھی جو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اگر وہ دین کو مقدم کرنے کے عہد پر چلتی رہیں گی تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر مرد دین کو مقدم کریں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے اور گھر میں ایک حسین اور پاک معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے رازدار بھی ہیں۔ یہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ رازداری ہی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جھگڑا ہو تو ایک دوسرے کی غیر ضروری یا ذاتی باتوں کی تشہیر شروع کر دی جائے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خاوند بیوی کے آپس کے اچھے تعلقات کی وجہ سے معاشرے میں بھی ان کا مقام بنا رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی نمونہ قائم کرتے ہیں اور معاشرے کے سامنے بھی ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ پھر کسی شخص کو نہ عورت پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی مرد پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایسا ماحول ہو۔ بس یہاں خاوند اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نہ مرد عورت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے نہ عورت مرد کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سے تمہاری گھریلو زندگی خوشگوار بنی رہے گی، بلکہ تم اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر لو گے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر کبھی علیحدگی اور طلاق کی صورت پیدا ہو جائے تب بھی ایک دوسرے کی زندگی کی راز کی باتیں جو شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے سے کی تھیں باہر نہیں نکالنی چاہیے اور نہ ہی ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں راز اور ایمانتیں ہیں۔ ایمانت صرف رقم ہی کی نہیں ہوتی بلکہ یہ باتیں بھی ایمانتیں ہیں۔ اگر تم امانت کی حفاظت نہیں کرو گے تو بددیانتی کرنے والے ٹھہرو گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تمہارے تعلقات اچھے تھے تو ایک دوسرے سے عہد و پیمان بھی کرتے رہے اور حفاظت کا عہد بھی کرتے رہے، اور جب ذرا سی بات پر تعلقات خراب ہوئے تو سب کچھ بھلا دیا۔ اور عموماً یہ باتیں دنیاوی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جو معاشرے میں عموماً سامنے آتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بنیاد دینی باتوں پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہدایت فرمائی کہ تم ایسی باتیں ظاہر نہ کرو جو عورتوں کی راز کی باتیں ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی فرمایا کہ تم بھی ظاہر نہ کرو کیونکہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، اور اگر ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو ایک حسین معاشرہ قائم ہوگا۔ آج کل ہم دنیا داری میں پڑھ کر ان باتوں کو بھول رہے ہیں کہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو کس طرح نبھانا ہے۔ بعض اچھے بھلے پڑھے لکھے اور دین کا علم رکھنے والے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں
کہ نہ عورت میں صبر ہے اور نہ مرد میں. دنیا کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی ہے اور دین کی طرف کم. جب دین کی طرف توجہ کم ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد نہ رکھے تو پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ گھروں میں مسائل اور رشتوں میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے صرف وہ خود ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اولادیں بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق و فرائض بتائے ہیں. ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں. اپنے گھر کی اور اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے. اولادوں کے بھی ان پر حق ہیں, خامتوں کے بھی ان پر حق ہیں, بیویوں کے بھی ایک دوسرے پر حق ہیں. بس ان باتوں کا یعنی کہ بیویوں کے بھی خامدوں پر حق ہیں. بس ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور جب ایسا ہوگا تو ایک خوبصورت اور حسین معاشرہ قائم ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے نکاح کے خطبے میں بہت ساری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی اور بار بار یہ تلقین کی ہے کہ تقویٰ پر قائم رہو, اور جب تقویٰ پر قائم رہو گے تو ان باتوں پر عمل کر سکو گے جن کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا خیال رکھو. بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں جب خامد بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے تعلق نہیں رکھو گی, یا بیوی اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے کہ میں خامد کے گھر والوں سے تعلق نہیں رکھوں گی, مجھے کیوں کہا جا رہا ہے تعلق کا. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اسی لیے نکاح کے شروع میں ہی فرما دیا کہ اگر تم لوگوں نے رشتے قائم کرنے ہیں تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو. اسی طرح فرمایا کہ سچ پر قائم رہو, کیونکہ سچ پر قائم رہو گے تو آپس کے تعلقات کو صحیح طور پر ادا کر سکو گے, اور سچ پر قائم ہو کر ہی اپنی نسلوں کی تربیت بھی کر سکتے ہو اور انہیں معاشرے کا ایک مفید وجود بھی بنا سکتے ہو. خاوند بیوی کے بہت سے جھگڑے ہیں اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بے اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں. ایک شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو سچ بولنے کی عادت نہیں ہے, اور دوسرا بھی یہی شکایت کرتا ہے اسے سچ بولنے کی عادت نہیں ہے. یوں الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ چیزیں جماعت میں بھی بڑھ رہی ہیں. اب یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں, اور اس کا نقصان آئندہ نسلوں کو ہوگا. اس لیے ابھی سے اس طرف توجہ دینی چاہیے. میں بار بار اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنبھالنا ہے تو اس عہد کو پورا کرنا ہوگا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہیں. دین کو مقدم رکھنے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں, اور دونوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. بس اس وقت مرد اور عورتیں جو میری باتیں سن رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے دین کو مقدم رکھنے کا عہد کیا ہے, تو پھر مرد اور عورت کے آپس کے بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں میانہ روی اختیار کرنی ہوگی, انا کو توڑنا ہوگا اور سچائی پر قائم رہنا ہوگا. اور جب ایسا ہوگا تو پھر اگلی نسلیں بھی جیسا کہ میں نے کہا بچیں گی. لیکن اگر سچائی اور اعتماد نہیں ہوگا تو نہ صرف آپ لوگوں کے اپنے تعلقات خراب ہوں گے بلکہ بچوں کے وہ بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی, اور پھر وہ معاشرے کا مفید حصہ بننے کی بجائے ایک تکلیف دہ حصہ بن جاتے ہیں اور بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچائی پر قائم رہو گے, ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور دین تمہاری پہلی ترجیح ہوگا, تو تمہاری ان کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کرتا رہے گا اور تمہاری نسلوں کی بھی اصلاح کرتا رہے گا, اور وہ تمہارے گناہوں اور غلطیوں سے
صرف نظر کرتا رہے گا اور تمہارے گھروں کو بھی ایک جنت نظیر نمونہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ہی تمہیں بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ مومن کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو، اور مومن کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور اس کی جنتوں کا حصول ہو۔ لوگ لکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کس طرح سمجھیں گے ہماری دعائیں قبول ہو گئیں؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا؟ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، نیکی پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، آئندہ کوئی غلطی نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور امن و سلامتی پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر قربانی دیتے ہوئے اپنے بعض جائز حقوق بھی چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو بہت نوازتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی جنت کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اعمال پر نظر نہ ہو۔ حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ تقویٰ کے بارے میں قرآن شریف نے بے شمار جگہ فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں خاص طور پر بار بار نصیحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ۔ تمہارا مقصد صرف دنیا کو حاصل کرنا نہ ہو، تمہارا مقصد صرف یہی نہ ہو کہ دنیا ہمیں مل جائے، بلکہ دین کو اپنا مقصد بناؤ، اور دنیا پھر اس کے لیے خادم کے طور پر ہوگی، وہ تو آئی جائے گی تمہارے پاس۔ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر دیکھیں آپ لوگوں کو ایک سکون اور اطمینان ہوگا۔ ان ملکوں میں آ کر ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں جو، خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور دنیا داروں کو دیکھ کر دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے۔ کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا تو گھر کی لالچ پیدا ہو گئی، کسی کی اچھی کار دیکھ لی تو کار کی لالچ پیدا ہو گئی، کسی عورت کو زیور پہنے دیکھ لیا تو زیور کی لالچ پیدا ہو گئی۔ بس ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان باتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ روایات میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عورتوں، تم چاندی کے زیور کیوں نہیں بناتی؟ سنو، کبھی ایسی عورت جس نے سونے کے زیور بنائے اور وہ انہیں فخر کی خاطر عورتوں کو یا اجنبی مردوں کو دکھاتی پھرتی ہے، تو اس عورت کو اس کے اس فعل کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ بڑا انذار ہے، بڑی ڈرانے والی بات ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری خواہشات، زیورات کی خواہشات اور مال کی خواہشات اس لیے نہ ہوں کہ ہم ان پر فخر کریں۔ جائز ہے، زیور سونے کا پہننا بھی جائز ہے۔ آپ نے تو اس وقت کے حالات کے مطابق نصیحت فرمائی تھی کہ چاندی کا پہنو، کیونکہ اسلام کو اس وقت مال کی ضرورت تھی۔ وہ مال جو تم نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اسلام کی مدد کے لیے خرچ کرو۔ لیکن زیور پہننا منع نہیں ہے، ہاں پہنو، لیکن فخر نہ کرو۔ جب ہم فخر کریں گے تو دین سے دور ہٹ جائیں گے، اور جب دین سے دور ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے یہاں جلسے کے لیے اکٹھے ہونے اور تقریریں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر ان باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ہمارے ذہنوں میں صرف یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں اپنی بڑائی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بس اس کے لیے بہت کوشش اور ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کر سکیں۔ پھر ایک دیندار عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت ڈالے، ان میں ایک روح پیدا کرے اور عاجزی سے انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو یہ سوچ کر کہ خدا میرے سامنے ہے، پھر اسے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے خامدوں کے لیے مانگیں،
اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنے والا ہے، تو ہمیں نیکیوں پر قائم رکھنے والا بنا، تو ہی نیکیوں پر قائم رکھنے والا ہے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت بجا لا سکیں، اور ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے خامدوں کو بھی اس پر قائم رکھ۔ اور جب عبادت میں توجہ قائم رہے گی تو انسان مختلف قسم کی لغویات اور فضولیات اور فضول خیالات سے بچتا رہے گا۔ جب نمازوں، استغفار اور ذکر الہی کی طرف توجہ ہوگی تو انسان بہت ساری دنیاوی خواہشات اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں محض ٹی وی پر بیٹھ کر غلط قسم کے ڈرامے دیکھنا یا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر لگا پروگراموں میں شامل ہونے سے ذہن زہر آلود ہو جاتے ہیں، اور یہ زہر پھر انسان کے دماغ سے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور ایک برائی سے دوسری برائی جنم لیتی چلی جاتی ہے۔ بس آج کل جب کہ دنیا میں ایسی حالت پیدا ہو چکی ہے کہ دنیا داری میں لوگ دین کو بھول چکے ہیں اور دنیاوی خواہشات ہی ان کا مقصد بن گئی ہیں، ایسے حالات میں ہر احمدی عورت اور مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لغویات سے بچیں اور دین کی طرف زیادہ توجہ دیں، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں